لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں، وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت ہر گھر، ہر انسان، ہر مرد کو خاص طور پہ ضرورت ہے اس کے بارے میں جاننے کی، علم رکھنے کی، اس کی تفصیل سمجھنے کی. تو چونکہ یہ ایک اختلافی موضوع ہے، میں بہرحال اختلافات سے بالاتر ہو کر اختلافی موضوعات پہ بات نہیں کروں گا. میں سیدھا سیدھا جو قرآنی مفہوم ہے، قرآن کریم نے اس کو جس طرح تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کے جو سیاق ہے، سباق ہے، اطلاق ہے، اس کے نتائج ہیں، عواقب ہیں اور اس سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے بارے میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا. تو اگر ہم خالی ذہن ہو کر اپنے آپ کو کسی بھی خاص مکتبہ فکر کے بارے میں جو ہمارے نظریات یا خیالات ہیں یا عقائد ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر خالی ذہن سے اگر ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہمیں بات سمجھ آ جائے. اور اگر ہم کسی خاص نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر بات کو سنیں گے تو یقیناً ہمیں یہی لگے گا کہ یہ بات غلط ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. ہمیں خیر اس سے غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا، یتدبرون، یتفکرون وغیرہ. یہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، یعنی عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں عقل کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یا کرنا جرم ہے یا نہیں ہے یا یہ ہے وہ. کچھ لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ اپنی عقل نہیں، اللہ نے جو دی عقل ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کو سمجھنے میں اور حق بات اور صحیح بات تک پہنچنے کے لیے ہم اگر کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اس بات تک پہنچ جائیں گے. تو اس میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کر کے پھر میں اس کے سیاق کی طرف آؤں گا. تو یہ چونکہ ایک بڑا کمپریہنسو موضوع ہے، بڑا ڈیٹیل اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. نہ سمجھا جاتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، نہ سمجھانے والوں کو سمجھانے دیا جاتا ہے. کیونکہ بس وہ ایک ہی بات سوچ لی ہے، فرض کر لی ہے، بس اسی کے بارے میں ہر بندہ اپنا وہ ذہن بنا کے اور فائنل کر کے اس کو بیٹھ گیا ہے، جبکہ یہ فائنل ایسے بات نہیں ہے. اگر قرآن کریم کے احکامات اور آیات اور بینات کو پیش نظر رکھ کر ان کو غور کر کے ان کو سمجھ کے اور مختلف جگہوں پر جو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اس کو سمجھیں گے تو یقیناً ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اب میں نے کئی حضرات سے یہ سوال کیا کہ
طلاق تو 2 مرتبہ ہے، قرآن کریم نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق ہے ہی 2 مرتبہ۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر اس کے بعد روک لو، او تسریح، یا چھوڑ دو، بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو یہاں تک یہ بات ہوگی۔ اب ہم اس کے سیاق کی طرف چلتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کا جو تعلق ہے وہ 2 خاندانوں یا 2 افراد، مرد و عورت کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس کو قانونی اصطلاح میں کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، ورنہ ایک معاشرتی اعتبار سے بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو چابی کہہ لیں یا اس کی زمام جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ تو عورت کو اختیار دیا ہے اس سے جدائی کا مرد سے، لیکن وہ خود سے اختیار استعمال نہیں کر سکتی، مرد خود سے اپنا اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ استعمال یہ اس لفظ تک پہنچنے سے پہلے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا یا گزرنا چاہیے، یا جو مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ان کو بھی جاننا ضروری ہے، پھر ہی ہم یہاں تک۔ اب اگر آپ ایک نوجوان کو بغیر اس کی تعلیم کے، بغیر تربیت کے، بغیر اس کو یہ سمجھائے کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ شادی کرنے کے بعد کیا کیا معاملات سامنے آ سکتے ہیں، کیا کیسے آ سکتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیا نہیں کرنا ہوگا۔ جیسے ہم شادی کے دوسرے معاملات میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، رواجوں میں چلتے ہیں، بے شمار تکلفات میں پڑتے ہیں، تو وہیں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس لڑکے اور لڑکی کی اس حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے جو ضروریات ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی ان کی تربیت ساتھ ساتھ کی جائے۔ اور اگر ہم ان کو بغیر تربیت کے اس سمندر میں دھکیل دیں گے، یا دوسری اصطلاح میں کہہ لیں گے ہم ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سمندر میں پھینک دیں گے کہ تیرو بھائی، تو یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی، زیادتی والی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا کہ نکاح کرو، وہاں پہ اب اگر نکاح کرنے کے بعد ازدواجی زندگی، میں اس سے پہلے تھوڑا سا اس کی تاریخ کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں اس کا جو صحیح تصور ہے، یا جو صحیح اس کا طریقہ کار ہے، یا جو نظام ہے ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے، یا اس میں کسی صورت میں کوئی ناکامی کی صورت میں اس کو کس طرح سے آپ ختم کر سکتے ہیں، کس طرح سے ختم نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو دوسرے الہامی مذاہب تھے، اس میں کوئی لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے کہ جب اس کو مرضی اس کو پہن لیں، جب مرضی اس کو اتار دیں، یا جب اتار دیا جب پہن لیا، یعنی جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا اس کو واپس اپنے نکاح میں لے لیا۔ اور ہندو مت میں، جیسے کہ ہندو مذہب میں تو یہ تھا کہ بالکل آپ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے، نکاح یعنی وہ نکاح تو نہیں، ان کا تو وہ جو بھی ہوتا ہے سسٹم، اس میں اب وہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اب وہ عورت، جیسے کہ پہلے بہت عرصہ پہلے یہ رواج تھا ہندوؤں میں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کو زندہ ہی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ پھر جیسے جیسے انسانی ترقی ہوتی گئی تو پھر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ زیادتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وہ ودوا جو بیوہ جو اس کی بن کے رہ گئی ہے، اب اس کی زندگی میں تمام تر رنگینیاں، تمام معاملات جو خوشی والے ہیں، یا بس اس کو ایک سوگ کی اور ایک زندہ لاش کی علامت بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اسلام نے ان تمام تصورات کو ایک بیلنس طریقے سے بتایا ہے کہ نہ تو عورت پاؤں کی جوتی ہے کہ جب چاہو اس کو اتار دو، جب چاہو پہن لو، اور نہ ہی عورت یہ ہے کہ وہ ایسی بس بند گئی ہے اور اب اس کا مرنا جینا اسی کے ساتھ ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں اس کو اسی کے ساتھ مرنا جینا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر اسلام نے اس میں طلاق کا تصور دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی اجازت تو دے دی گی بادل نخواستہ یا کسی ایسی صورت میں جب کہ نباہ ہونے کی کوئی صورت باقی نہ بچی ہو، لیکن بہرحال اسلام یہی چاہتا ہے۔ یعنی اس میں بھی، اب اس روایت میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اللہ نے طلاق کو حلال کر دیا ہے، لیکن حلال کرنے کے باوجود اس کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی میاں بیوی جوڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دے یا الگ ہو جائے۔ تو جب حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے تو ہم نے اس کو اتنا آسان کیوں کر دیا ہے کہ یہ صرف 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، اور جب چاہے کوئی بولے گا اور جب چاہے وہ صرف اس کے منہ سے 3 لفظ نکلنے کی دیر ہے اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے اس کے یہ کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، جو 2 4 5 7 بچے ہو گئے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جائے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اگر ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کا شفقت اور پیار اور ضرورت وہ کیسے پوری ہوگی؟ اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ ماں کی شفقت کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو یہ سارے معاملات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسا اتنا مطلب وہ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کو بارے میں ہم اگلی نشست میں اگلے چینل یعنی نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں بات کریں گے۔